دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے نا مشکات کی؟ خطبہ نکالے وہاں میں سے، جو خطبہ لکھا ہے وہاں پہ وہ نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ شہادۃ تکون للنجاة وسیلۃ ولرفع الدرجات کفیلا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شرور سے اور اپنے برے اعمال سے، کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں نفس کے شر سے بھی محفوظ فرما اور ہمارے جو برے اعمال ہیں ان کی نحوست سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ کیونکہ انسان جو گناہ کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ گناہ صرف آخرت کے اندر اس کو سزا ملے گی، بلکہ اس کے گناہ کا اثر دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے، دنیا بھی مرتب ہوتا ہے، اور دنیا کے معاملات جو بگڑتے ہیں تو وہ اس کے گناہ کے اعمال کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہمیں ہمارے برے اعمال کے شر سے اور برے اعمال اور اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایسی گواہی دیتا ہوں تکون للنجات وسیلۃ، کہ جو نجات کے لیے وسیلے کا سبب بنے، ولرفع الدرجات کفیلا، اور بلند درجات کے لیے وہ کفیلہ کا سبب بنے۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ بے شک محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ میوٹ کر دیں اپنی طرف سے۔ ہاں، ان میوٹ نہیں کرنا۔ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ الذی بعثہ وطرق الایمان قد افت آثارها وخبت انوارها وہانت ارکانها وجہل مکانها، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں جس نے بھیجا اس کو، وطرق الایمان، اس حال کے اندر کہ اس وقت ایمان کے آثار وہ مٹ چکے تھے، وخبت انوارها، اس کی نورانیت وہ مدھم ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، بجھ چکی تھی، وہنت ارکانها، اور اس کے ارکان، اس کے ستون وہ کمزور پڑ گئے تھے، وجہل مکانها، اور اس کے منظر اور اس کا مکان وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ نبی اور رسول کے اندر کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے اور اہم سوال ہے۔ نبی اس کو کہا جاتا ہے انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام معہ کتاب متجدد، یا متجدد، نئی کتاب۔ نبی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف بھیجے لتبلیغ الاحکام، احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے، اور اس کے پاس ایک نئی کتاب ہوتی ہے۔ یہی تعریف کی گئی ہے نبی کی۔ اور انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، کہ اللہ تعالیٰ انسان، نبی ایک انسان ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مخلوقات کی طرف بھیجتے ہیں لتبلیغ الاحکام، احکام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو نبی اور رسول کے اندر یہ فرق کیا جاتا ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرف بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ایک نئی شریعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس کے پاس نئی شریعت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک نئی شریعت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نئی شریعت تھی، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نئی شریعت تھی۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ نئی شریعت تھی۔ تو یہ ٹھیک ہے لتبلیغ الاحکام، تاکہ احکام کی طرف بھیجے، اور ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ کتاب متجدد، نئی کتاب اس کے ساتھ موجود ہو، یہ رسول ہوتا ہے۔ اور نبی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو بس لوگوں کی احکام، لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے احکام کی تبلیغ کے لیے، اس کے ساتھ نئی شریعت نہیں ہوتی، وہ ماقبل شریعت کی تبلیغ دیتا ہے، جیسے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے تبلیغ کی کس کی طرف؟ لوگوں کی طرف، لیکن ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو انبیاء آئے،
تو ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، تو وہ کیا تھے؟ وہ نبی تھے۔ تو بعض نے یہ تعریف کی ہے، لیکن اس تعریف کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، لیکن قرآن کے اندر تو آتا ہے وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ٹھیک ہے، اسماعیل علیہ السلام کو رسول بھی فرمایا، نبی بھی فرمایا۔ تو اس سے تو بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اور نبی ایک ہی چیز ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ ہم نے آپ کی طرف، آپ سے پہلے جو ہے تو ان کی طرف کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا، کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا۔ یہاں پر وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، نبی کا عطف ہو رہا ہے رسول کے اوپر، کہ ہم نے آپ سے پہلے نبی اور رسول نہیں بھیجا۔ تو عطف چاہتا ہے مغایرت کو، معطوف معطوف علیہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، دونوں ایک چیز نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر نبی اور رسول دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر عطف ہو رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کی تعریف الگ ہوتی ہے، رسول کی تعریف الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعداد جو تھی وہ 1,24,000 تھی، اور رسولوں کی تعداد وہ 313 تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ دونوں مغایر چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ شانور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے درس کے اندر ان کو بلایا، علامہ یوسف بنوری، مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کو، اور یوسف بنوری رحمہ اللہ کو انہوں نے فرمایا کہ میں بہت تردد میں تھا کہ نبی اور رسول کے اندر کیا فرق ہے، لیکن مجھے نبی اور رسول کا فرق معلوم ہو گیا۔ نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو بھیجا جاتا ہے مسلمان اور غیر مسلم ہر ایک کی طرف، اس کو نبی کہتے ہیں، اور رسول جو ہوتا ہے وہ صرف کافروں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہارون علیہ السلام کی بعثت ہوئی، تو اس وقت اس بنی اسرائیل کے اندر مسلمان بھی تھے، اور مطلب جو بنی اسرائیلی تھی یہودی بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے۔ اس وقت تو یہودی، ٹھیک ہے، اہل مومن کہلاتے تھے نا، تو یہودی بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ٹھیک ہے، جتنے انبیاء، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یا اور انبیاء جو تشریف لے کر آئے، تو وہ ان کی امتوں کے اندر مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے۔ تو نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بعثت مسلمانوں اور غیر مسلم ہر ایک کی طرف ہوتی ہے، اس کی امت کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ اور رسول اس کو کہا جاتا ہے کہ جن کو صرف کافروں کی طرف بھیجا جاتا ہے، وہ کافروں کو تبلیغ کرتا ہے، ان کی امت کے اندر پھر مسلمان نہیں ہوتا، پھر وہ اس کی تبلیغ سے مسلمان ہو کر آتے ہیں۔ سمجھا گئی بات؟ یہ تعریف کی تھی کنہوں نے؟ شانور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے۔ آگے کیا ہے؟ فشید صلوات اللہ وسلامہ علیہ من معالمیہا ما افا وشفا من العلیل فی تائید الکلمۃ التوحید من کان علی شفا وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها۔ فشید صلوات اللہ، پھر مضبوط کیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم من معالمہا، اس کے معالم کو، اس کے نشانات کو مضبوط کیا، اس کے نشانات کو واضح کیا۔ وشفا من العلیل فی تائید کلمۃ التوحید من کان علی شفا، اور وہ شخص جو ہلاکت کی کنارے پر تھا، اس کو اس کی بیماری سے اس نے شفا پہنچائی۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلُ الْهِدَایَةِ، اور واضح کیا ہدایت کے طریقوں کو، لمن اراد ان يسلكها، اس شخص کے لیے جو یہ ارادہ چاہتا ہو کہ اس کے اوپر چل سکے۔ وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ، اور ظاہر کیا کنوز السعادت۔ حسن صدق رشراغات۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلُ الْهِدَایَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَهَا، اور واضح کیا ہدایت کے راستوں کو اس کے لیے کہ جو اس کے اوپر چلنا چاہتا ہو۔ وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا، اور سعادت کی راستوں کو اور سعادت کے طریقوں کو انہوں نے واضح کیا اس شخص کے لیے جو اس کے اوپر، جو اس کا مالک بننا چاہتا ہو۔ خلاصہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس وقت بھیجا کہ جس وقت گمراہی تھی، اور جو شخص ہدایت کو چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے کو چاہتا تھا، اللہ کے رسول نے اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستوں کو واضح کر دیا، ٹھیک ہے۔ اما بعد فإن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالافتقاء لمن صدر من مشقاته
वल-इतिसाम बिहब्लिल्लाहि ला युतिम्मु इल्ला बिबयान कश्फिही वकान किताबुल मसाबीह अल्लज़ी सन्नफ़हुल इमाम मुहय्यिस्सुन्ना क़ामिउल बिदअ अबू मुहम्मद अल हसन इब्नुल मसूद अल फर्रा अल बग़वी रफ़अ अल्लाहु दरजतहु अजमा किताबिन सुन्निफ़ फ़ी बाबिही व अज़बत लिशवारिदिल अहादीस व अवाबिदिहा। अम्मा बाद का कलमा आप लोगों ने बारहा सुना होगा। इस कलमे की इब्तिदा बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि इस कलमे की इब्तिदा दाऊद अलैहिस्सलाम ने की। इस कलमे की इब्तिदा दाऊद अलैहिस्सलाम ने की। और इसका माना क्या है अम्मा बाद का? अम्मा बाद का माना अम्मा शर्तिया है और बाद के ऊपर जो जम्मा है वो मुजाफिले के एवज में आया है। असल में इस तरह था, अम्मा बाद महमा यकुम मिन शैइन फबादल हमदलते वल बस्मलते व तस्लियते फहाजा यानी फ़इन्न तमस्सुक। इसके बाद जो फा होती है वो फा जज़ाइया होती है। देखो तो इस कलमे की इब्तिदा दाऊद अलैहिस्सलाम ने की। बाद उलमा ये फरमाते अम्मा बाद की। खुतबों के अंदर भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, पहले खुतबा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के कुरान की आयतें पढ़ते हैं। तो इस कलमे की इब्तिदा दाऊद अलैहिस्सलाम ने की। इस कलमे का मतलब क्या है, अम्मा बाद का तर्जुमा क्या है? तो अम्मा बाद का तर्जुमा इस तरह किया जाता है कि अम्मा ये शर्त से मुरक्कब है। अम्मा बाद ए महम यकुम मिन शैइन, जब भी दुनिया के अंदर कोई चीज मौजूद हो, बादल हमद व सलात व तस्मिया, हमद के बाद, बिस्मिल्लाह के बाद और सलात व सलाम के बाद, तो जब भी दुनिया के अंदर अगर कोई चीज मौजूद है फ़इन्न तमस्सुक बिहदीही, तो बेशक इस हदिये के साथ तमस्सुक करना, इस हदिये को मजबूती के साथ पकड़ना। फिर उसके बाद जजा को जिक्र किया जाता है। समझ आ गई बात? तो अम्मा बाद ये क्या है? ये मुरक्कब है किससे? महमा यकुम मिन शैइन बादल हमद व सलात। तो महमा यकुम मिन शै इसको मुखफ़्फ़फ करके अम्मा बना दिया, बादा का मुजाफिल है इसको हदफ कर दिया और उसकी इवज क्या लेकर आए? जम्बा लेकर आए। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है मोरब वो कबलो बादो की चार हालत मुजाफिले, मज़कूर होगा, महजूफ होगा, नसिया मनसिया होगा या मानवी होगा। ठीक है, मज़कूर हो तो मोरब होता है, नसिया मनसिया हो तो फिर भी मोरब होता है, और अगर मानवी हो तो फिर मबनी होता है। उस वक़्त मबनी इसलिए होता है कि उस वक़्त बादो फिर ज़ईफ़ हो जाता है। क्या बन जाता है? ज़ईफ़ बन जाता है। इसलिए शिद्दत ज़ौफ़ की वजह से कि ताकि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ ना हो जाए, इसके ऊपर ज़म्मा लेकर आते हैं कि कुछ ना कुछ इसके अंदर क़ुव्वत पैदा हो जाए। बस ये एक वजूहात हैं, ठीक है, वो आटे की नाक बनाने वाली बात है। बस कलमा तो इसी तरह है कि अम्मा बाद फ़इन्न तमस्सुक बिहदिही ला यस्ततिब्बु इल्ला बिइफ्तिक़ाइ। अल्लाह ताला की रसूल और उसकी सुन्नतों को इख्तियार करना उसी वक़्त मोतबर हो सकता है इल्ला बिल इफ्तिक़ाइ लिमा सदर मिन मिशकातिही, कि जब उन बातों की इत्तिबा की जाए जो उसके सीने से निकली है। मिशकात का मतलब, वैसे तो मिशकात ताकचे को कहते हैं, तो यहाँ पर मिशकात से मुराद अल्लाह के रसूल का सीना है, कि आदमी अल्लाह के रसूल की हिदायत के ऊपर उसी वक़्त चल सकता है कि जो उस चीज़ का इत्तिबा करे जो अल्लाह के रसूल के सीने से निकली है, और वो क्या है? वो अहादीस है। वल-इतिसाम बिहब्लिल्लाहि ला युतिम्मु इल्ला बिबयान कश्फिही, अल्लाह ताला की रस्सी को उसी वक़्त मजबूती से थामा जा सकता है जब उसको वाज़े किया जाए, अल्लाह के रसूल की आयतों को वाज़े किया जाए। वकान किताबुल मसाबीह अल्लज़ी सन्नफ़हुल इमामुल मुहय्यिस्सुन्ना, और ये किताबुल मसाबीह मैंने कहा था ना, मसाबीह मुहय्यिस्सुन्ना की किताब, ठीक है, अबू मोहम्मद अल हसन इब्न मसूद अल फरा अल बग़वी इसकी किताब है। तो मसाबी की किताब जिसको मुहय्यिस्सुन्ना यानी कि सुन्नत को जिंदा करने वाले, सुन्नत को जिंदा करने वाले, इसका लक़ब सुन्नत को जिंदा करने वाले क्यों पड़ा? क्योंकि अल्लाह के रसूल को इन्होंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल ने उसको फरमाया कि आप क्या कर रहे हो? मेरी सुन्नतों को जिंदा कर रहे हो, मेरी मुर्दा सुन्नतों को जिंदा कर रहे हो। तो उसके बाद इसका लक़ब पड़ा मुहय्यिस्सुन्ना। क्या पड़ा? मुहय्यिस्सुन्ना, सुन्नत को जिंदा करने वाले, कामिउल बिदअ, बिदअतों को मिटाने वाले। कौन? अबू मुहम्मद अल हसन इब्नुल मसूद, कि जो अबू मोहम्मद है उसका नाम हसन है, उसके वालिद का नाम मसूद है, अल फर्रा अल बग़वी, बग़वी के रहने वाले हैं। रफ़अ अल्लाहु दरजतहु, अल्लाह ताला उनकी दरजात को बुलंद करे, अजमा किताबिन, ऐसी जामे किताब उन्होंने लिखी, सुन्निफ़ फ़ी बाबिही, इस बाब के अंदर तसनीफ की, व अज़बत लिशवारिदिल अहादीस व अवाबिदिहा,
اور ان امام موसूف ने मुंतशिर और मुतफर्रिक अहादीसों को जमा किया, किसके अंदर, मसाबीह और सुन्ना के अंदर, किसको, मुंतशिर अहादीसों को जमा किया। अवाबिद असल में उस ऊंट को कहा जाता है जो बिदक जाए, ठीक है। यहाँ पर मुराद क्या है, यहाँ पर वो अहादीस है कि जिन तक तुलबा की रसाई नहीं हो सकती या तुलबा उसको समझ नहीं सकते, तो उन अहादीसों को मुहय्य सुन्ना ने इस किताब के अंदर जमा किया, ठीक है। चले यहाँ तक बस करते हैं, कुछ मेहमान आए हैं तो थोड़ा उनको कंपनी दे देते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।